السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی ہماری کلاس کا آغاز ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں تم عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے رب کی، وہ جس نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا، والذین، اور ان لوگوں کو جو من قبلکم، تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، متقی یعنی پرہیزگار بن جاؤ۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یعنی تمہارا بچاؤ یہی ہے اور یہی بچنے کا راستہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ذکر کر رہا ہے توحید الوہیت کی، یعنی اللہ رب العزت کو یکتا ماننا۔ اللہ رب العزت جس نے اپنے بندوں کو عدم سے وجود بخشا اور اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کی ان پر انتہا فرما دی، اور اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اس کی عبادت کا دعویٰ تمام انسانوں کو دی جا رہی ہے کہ تمام انسانوں کے لیے دعوت عام ہے کہ وہ اللہ کو یکتا مانے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرے کہ جب تمہارا اور کائنات کا مالک اللہ رب العزت ہے، تمہاری تمام ضروریات کو مہیا کرنے والا وہی رب ہے، تو پھر اس کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ دوسروں کو اس کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اگر تم عذاب الہی سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، اللہ کو ایک مانو اور صرف اسی کی عبادت کرو، اور جو تم شرک کا ارتکاب کرتے ہو اس کو چھوڑ دو، اس پر قائم مت رہو۔ الذی، وہ ذات جس نے جعل، بنایا، لکم الارض، تمہارے لیے زمین کو، فراشن، بچھونا، والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت، وانزل، اور اس نے نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج، پس پھر نکالا، بھی، اس کے ساتھ، من الثمرات، پھلوں سے، رزقاً، رزق، لکم، تمہارے لیے، فلا تجعلوا للہ، لہذا نہ تم بناؤ اللہ کے ساتھ، انداداً، وانتم، شریک، جبکہ تم تعلمون، جانتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، یعنی اس نے آسمان سے پانی برسایا جو کہ زمین میں جاتا ہے، جس سے پھر تم اچھے مختلف طرح کے پھل کھاتے ہو، اس نے تمہیں روزی دی۔ پھر اس کے بعد تنبیہ کی جا رہی ہے کہ خبردار اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یعنی زمین کو اللہ رب العزت نے بچھونا بنایا اور بلند و بالا پہاڑوں کے ساتھ اس کو مستحکم بنایا، اور آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے بارش برسائی۔ یہاں آسمان سے مراد بادل ہیں۔ جب بھی بندوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے اللہ رب العزت آسمان سے بارش برسا دیتا ہے، اور بارش اور اس کی برکت سے زمین میں مختلف اقسام کے فصلیں اور پھل پیدا ہوتے ہیں جو انسانوں اور جانوروں دونوں کے کھانے کے ہی کام آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسانوں پر اتنے احسان ہیں کہ جس کا شمار ناممکن ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناؤ، اور تم یہ بات جانتے ہو۔ صحیحین میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم، فی ریب مما، شک میں اس چیز میں، نزلنا، ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، اپنے بندے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، فاتو، پس تو تم لے آؤ، بسورۃ، ایک صورت، من مثلہ، اس جیسی، ودو، اور تم بلاؤ، شہداءکم، اپنے بندوں کو یعنی اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم، اگر تم صادقین، سچے ہو۔ یہاں پر اس بات کی طرف
اشارہ دیا جا رہا ہے کہ ہم نے یعنی اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں نے اس قرآن کو جس کو نازل کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کہ خاتم النبیین ہے، تمہیں اس چیز میں شک ہے تو ٹھیک ہے، تم بھی ایک صورت ایسی بنا لاؤ اور تم چاہو تو اپنے مددگاروں کو اس میں شامل کر لو۔ یہ کھلا چیلنج تھا اور یہ اس بات کا اقرار تھا کہ قرآن اللہ رب العزت کا نازل کردہ کتاب ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اللہ رب العزت کافروں سے خطاب کرتا ہوا فرما رہا ہے، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو ایسے معجزات دیے گئے جنہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لے آتے تھے، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ وہی ہے جو اللہ نے میری طرف نازل فرمائی۔ مجھے امید ہے کہ روز قیامت میرے امتیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ اس کے علاوہ یعنی قرآن مجید کے علاوہ بھی اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ اگر تم یعنی کہ کافروں کو کہا جا رہا ہے اگر تم اس قرآن کو لے کے یا اس کتاب کو لے کے شک میں ہو جیسا میں نے اپنے بندے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرمائی تو تم بھی ایک صورت بنا لاؤ۔ یہ کھلا اور واضح چیلنج تھا ان لوگوں کے لیے جو قرآن اور نبوت کا انکار کرنے والے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جس کی چاہو مدد لے لو اللہ کے سوا اور تم ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ کھلا چیلنج ہے اور یہ سب کے لیے ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس اگر نہ تم کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور یاد رکھو تم ہرگز نہیں کر سکو گے، وَاتَّقُوا، پس تو تم بچو، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو بچو تم اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ، جس کا ایندھن لوگ، وَالْحِجَارَةُ، اور پتھر، اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، اور وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ یعنی پس اگر تم نے نہ کیا یعنی کہ تم اس آیات کے مقابلے میں ایک آیت نہیں بنا سکتے اور تم ہرگز نہیں بنا سکتے تو پھر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، کیونکہ جو جہنم کی آگ ہے اس کا جو ایندھن ہے وہ اللہ کے وہ نافرمان لوگ ہوں گے جو اللہ کی عبادت چھوڑ کر بتوں کے پجاری ہوں گے، یا پھر وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس جہنم کی آگ کو ان انسانوں اور پتھروں سے بھڑکائیں گے یعنی کہ اس آگ کو تیز کریں گے۔ اور یہاں پر کہا جاتا ہے کہ ان پتھروں سے مراد گندک کے بڑے بڑے سیاہ بدبودار پتھر ہیں، وہ گرم ہونے کے بعد ان میں جو ہے حدت اور جو گرمی ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں ان پتھروں سے مراد بت اور مجسمے ہیں، وہ بت جو پوجا پاٹ اور وہ مجسمے جو پوجا پاٹ کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ واللہ اعلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک زوردار آواز سنی تو دریافت کیا، کیا تم جانتے ہو کس چیز کی آواز تھی؟ تو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اسی پتھر کی آواز تھی جسے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا، تو وہ مسلسل گرتا رہا، اب اس کے پیندے تک پہنچا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اور خوشخبری دیجئے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اور خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو، آمنوا، ایمان لائے، جو ایمان لائے، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے عمل کیے نیک، اَنَّ لَهُمْ، اور ان کے لیے یقیناً جنات، جنت ہے، تجری بہتی ہیں، من تحتہا الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، کلما جب بھی رزقوا، وہ دیے جائیں گے، منہا ان میں سے، من الثمرات کوئی پھل، رزقاً بطور رزق، قالوا تو وہ کہیں گے، ھذا الذی، یہ تو وہی ہے جو رزقنا ہم دیے گئے تھے، من قبل اس سے پہلے، وآتوا بہ، اور وہ دیے جائیں گے یعنی کہ وہ جو رزق ہوں گے متشابہہ ملتے جھلتے، ولہم، اور ان کے لیے، فیہا ان میں، ازواج مطہرہ بیویاں ہوں گی پاکیزہ، وہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہاں پر ایمان والوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جو نیک عمل کرتے ہیں تو ان کے لیے جنت کی خوشخبریاں ہیں، وہ جنت جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور جب وہ
پھلوں کا ان کو رزق دیا جائے گا جو ہم شکل ہوں گے، جو انہیں دنیا میں دیکھے تھے، جو دنیا میں کھائے تھے، تو وہ کہیں گے یہ تو اسی کی مثل ہے جو ہم نے دنیا میں کھائے تھے، اور ان کو وہ پاک صاف بیویاں دی جائیں گی اور وہ اس جنت میں اللہ رب العزت کی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن مجید میں ہر جگہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا ذکر بھی آیا ہے، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایمان اور عمل صالح ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اور عمل صالح کیا ہے؟ جو سنت کے مطابق ہو، خالص رضائے الہی کی نیت سے کیا جائے، جس میں نہ تو نمود و نمائش ہو اور نہ ہی ریاکاری ہو۔ جنت کے تمام میووں کا آپس میں ہم شکل ہونا یا دنیاوی میووں کے ہم شکل ہونا، یہ صرف اور صرف مشابہت یا شکل یا پھر نام تک ہی ہوگا۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی نعمتیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی انسان اس کے دل میں اس کا گمان بھی گزرا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ اہل جنت ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے اور اہل جہنم ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے اور عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ جب جنت اور جہنمی الگ الگ کر دیے جائیں گے تو ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اے جہنمیوں اب موت نہیں ہے، اور جب جنتیوں کی طرف منہ کر کے اعلان کرے گا تو کہے گا، اے جنتیوں اب موت نہیں ہے۔ جو فریق جس حالت میں ہے اب اسی حالت میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی کلاس۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔